ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, احتساب, ہمارے جرنلوں کے بارے میں بتائیں. کیا دیکھیے منیب, سچویشن اب سینسٹیو ہوتی جا رہی ہے. جرنیلوں کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ 1986 غالباً میں ٹائم میگزین نے ایک سٹوری کی تھی. نکال لیں پرانا ٹائم میگزین, کھول کے دیکھ لیں. اگر آپ مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے تو میں لے آتا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ the richest 4 generals in the world are in Pakistan. The richest 4 generals in the world. دنیا کے سب سے امیر جرنیلوں میں سے 4 جرنیل سب سے زیادہ امیر پاکستان میں. 1986 انہوں نے نام بھی لیے تھے. آپ نہیں لینا چاہیں گے؟ رہنے دیں, کسی ایک کا تو بتا دینا. میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا. نہیں پرسنل نہ ہونا, ریکارڈ یہ تو ریکارڈ ٹھیک کر رہے ہیں, لوگوں کو بتایا کریں ریکارڈ. بات یہ ہے کہ وہ جرنیل وہ تھے جن کا افغان جہاد کے ساتھ تعلق تھا, کیونکہ ٹائم میگزین کا یہ کہنا تھا کہ بہت سا پیسہ امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ انچارج تھے ان آپریشنز کے, انہوں نے سائفن آف کر لیا تھا اپنے لیے, اور باقی آگے کر دیا تھا, باقی کچھ اپنے لیے سائفن آف کر لیا تھا. اس میں 1-2 نام میں لے لیتا ہوں, ضرور ضرور, جن کا نام ذکر تھا. باقی میں نہیں لوں گا, مگر آپ وہ نکال کے دیکھ لیجیے اور اشارہ تو آپ سمجھ ہی جائیں گے. فضل حق صاحب کا تھا, وہ فرنٹیئر کے اس وقت گورنر تھے, اس زمانے میں جرنیل بھی تھے, کو کمانڈر بھی رہے, اور ان کا ذکر تھا جنرل فضل حق صاحب کا. جنرل اختر عبدالرحمان صاحب کا ذکر تھا, جو کہ ISI کے سربراہ بھی رہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی رہے. اور عرض یہ ہے کہ کوئی ڈینائل نہیں آئی تھی, ٹائم میگزین کو سو نہیں کیا کسی نے جب یہ آرٹیکل شائع ہوا تھا, وہ ویسی کی ویسی بات رہ گئی. تو عرض یہ ہے, ایک نام بتایا ابھی تک آپ نے نہیں, میں نے 2 نام لے لیے, جنرل فضل حق, جنرل اختر عبدالرحمان. اچھا, اب آگے آئیے. آپ آگے جب آپ آتے ہیں تو اس وقت اصغر خان صاحب کا, جو کہ پاکستان ایئر فورس کے چیف رہے ہیں, ان کی طرف سے ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. بالکل پڑی ہوئی, پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز آئے اور کتنے چیف جسٹسز گئے, اور افتخار محمد چودھری صاحب بھی کہ آگے بھی وہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے. وہ پٹیشن میں بتایا گیا ہے کہ کس نے کتنے پیسے لیے 1990 ISI میں, ISI کو پیسے کہاں سے آئے, ISI نے پیسے کہاں بانٹے, کس جرنیل نے کیا لیا, کس نے نہیں لیا. اس میں جرنیلوں کے بھی نام ہیں, سیاستدانوں کے بھی نام ہیں. اور وہ پٹیشن آج تک کسی چیف جسٹس کی کرج نہیں ہوئی کہ اس پٹیشن کو سامنے رکھا جائے اور اس پٹیشن کے اوپر کو فیصلہ دیا جائے کہ یہ کیا ہوا, جائز ہوا, نہیں جائز ہوا. تو وہ بھی تو ایک NRO نا, اس NRO کو بھی کھول کے دیکھ لیجئے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, فرق کریں اس کو, کیوں رکھا ہوا ہے. وہ 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں, اصغر خان صاحب رو کے پیٹ کے کہ جی میری پٹیشن کو سنا جائے. ایویڈنس اٹیچ کی ہوئی ہے. کچھ لوگ جن کے نام لیے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے اور جرنیلوں کے, جنہوں نے پیسے دیے, اور جنہوں نے پیسے دیے وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے, تو کیوں نہیں یہ چیز کھلتی, اور کیوں پیسے دیے اور کیسے پیسے دیے. تو بات تو بہت سی اس میں چیزیں ہیں, تو یہ کھولنا چاہیے. اگر آپ نے ایک کھولا سارے کھولے نہیں, تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. اور اب آخری بات, آپ نے جرنلسٹ کی بات کی, میں بہت مختصر بات یہ کروں گا, دو باتیں کروں گا. 1994 میں میرے اخبار نے ایک لسٹ شائع کی جرنلسٹ کی, جن کو منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے پلاٹس اور پیسے ملے. اچھا, پیسے بھی ملے. ہم نے نام شائع کر دیے. ان میں سے کسی نے مجھے سو کیا اور پرسیو نہیں کیا, آگے کیس کو نہیں لے کے گئے, اور کسی نے بس چھوڑ ہی دیا, بات ہی نہیں کی, اور مجھے بالکل گالی گلوچ کر کے فارغ کر دیا اور الزام لگانے شروع کر دیے. وہ لسٹ چھپی ہوئی ہے, ریکارڈ میں ہے. اور وہ لسٹ کہاں سے آئی, میں اس کا سورس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ پسند نہیں آئے گی بہت سے لوگوں کو یہ بات, مگر منسٹری آف انفارمیشن کے پاس ہمیشہ سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے, اور اس سیکرٹ فنڈ کے تحت سیکرٹری انفارمیشن جرنلسٹ کو پیسے دیتے ہیں. رجسٹر لکھے جاتے ہیں کہ جی فلانے کو اتنے پیسے دیے, فلانے کو اتنے پیسے. کس چکر میں دیے جاتے ہیں؟ کام کروانے کے لیے. تو وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ایک پڑی ہوئی ہے. تو وہ اگر آپ کو رجسٹر مل جائیں, جو کہ شاید نہیں ملیں گے, مگر وہ موجود ہوتے ہیں ایسے رجسٹرز, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے.
لوگوں سے آرٹیکل لکھواتے ہیں, حکومتیں لکھواتی ہیں اپنے حق میں, اور پھر پیسے دیتی ہیں ان کو, مختلف ناموں سے وہ چھپتے ہیں اخباروں میں, ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو شروع کی جائے. ہم تیار ہیں, آپ تیار ہیں, میں تیار ہوں, سب کو تیار تیار ہونا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے. گھر سے شروع ہونی چاہیے, ججز سے شروع ہونی چاہیے, فوج سے شروع ہونی چاہیے, اور آپ اور میرے پہ, آخر پہ آپ اور میرے پہ آنی چاہیے. کوئی نہیں, کرتے کریں. عوام کو پھر دینا ہے کچھ تو صحیح طریقے سے دیں. سیٹھی صاحب, اب یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں ایسی. ایک تو اس کا ریفرنس رہ گیا تھا, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. لیکن اس وقت جو حالات ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک میں, اس سپریم کورٹ کی اس تاریخی ورڈکٹ کا, اس فیصلے کا بہت اثر ہوا ہے ہمارے ملک کی پالیٹکس کے اوپر بھی, ہوگا بھی آگے ان دا ڈیز ٹو کم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا اس وقت ایک پرابلم ایک ہے زرداری صاحب کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, کیا اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس وقت اگر وہ حیات ہوتی, بے نظیر بھٹو صاحبہ, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی انہی مشکلات کا شکار ہوتی یا بہت فرق ہوتا؟ یہ پھر وہی اسی قسم کا سوال آپ نے کر دیا, اگر یہ ہوتا, اگر ایسے نہ ہوتا. یہ بڑا مشکل بات ہے نا, ہمیں کیا پتا کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا. نہیں, آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جانتے ہیں, ان کا پولیٹیکل ایکومن تو بہت زیادہ تھا. ہاں, میرا یہ خیال ہے کہ اب دیکھیے یہ پیپلز پارٹی والے ناراض ہو جائیں گے. بے شک ہوں جی, آپ سچی بات کریں سیٹھی صاحب. لوگ سچی کی بات نہیں ہے یہ, اس میں سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے, میرا اپنا امپریشن کی بات ہے نا, یہ غلط ہو سکتا ہے. محترمہ جو ہے, محترمہ بڑی منجی ہوئی کھلاڑی تھی, انہوں نے بہت زخم ان پہ ہوئے تھے. جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تھی, انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا, اس لیے اتنی غلطیاں کی, مگر سیکھی, بہت جلدی سیکھتی تھی, اور بہت کچھ سیکھ چکی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے ایک زمانے میں ایک وقت یہ کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے 1985 کی الیکشن بوائیکاٹ کر دی تھی. مان گئی کہ غلطی ہو گئی تھی. یہ بھی مانی کہ 1988 to 90 جب وہ پرائم منسٹر رہی تو ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا کر لیا, یہ مانی تھی. اور آپ نے دیکھا جب وہ 1993 میں پرائم منسٹر بنی تو وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی تھی. جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی, مطلب کیا, جو فوج کہتی تھی, جو فوج کہتی تھی وہ بالکل ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور فوج کو کسی قسم کا کمپلینٹ نہیں تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں. یہ تھا کہ کرپشن اگر شروع ہو چکی تھی پھر, اور اس کو روکا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے فوج کے لیے ہر قسم کی, جو فوج نے کہا وہ کیا. نیوکلیئر پروگرام کے لیے جو کچھ کیا, کوریا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, کشمیر کے اوپر, ہندوستان کے ساتھ, جہاد کے لیے, سب کچھ انہوں نے کیا. فوج جو کہتی تھی وہ کرتی تھی. شیٹھی صاحب, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن جیت جاتی ہوتی, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں آج, انہوں نے سب سے پہلے پی ایم ایل کیو کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا, اور مشرف کے ساتھ اپنا این آر او کے تحت وہ سب کچھ نبھانا تھا. یہ ساری جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی اس سٹیج پہ ہوئی جب مشرف صاحب کی چھٹی. ججز بھی ٹائم پر بحال ہونے تھے, سب کچھ انہوں نے جج بھی بحال کر دینے تھے, انہوں نے مشرف کو بھی رکھنا تھا, انہوں نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ کام بھی کرنا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو خوش رکھنا تھا. سیٹھی صاحب, بالکل آخری سوال ہے اور مجھے بڑا اس کا اختصار کے ساتھ جواب چاہیے. زرداری صاحب کی طرف ساری انگلیاں جاتی ہیں اس وقت کہ جی ان کے سارا کچا چٹھا سپریم کورٹ کے اندر آ گیا, جو مٹیریل سامنے آیا ہے. کیا ہمارے ملک کے اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ایک کنٹروورشل شخصیت ہیں؟ کیا ان کے خلاف بنائے گئے کیسز سارے جھوٹے ہیں یا ان میں سے کچھ سچ بھی ہے؟ دیکھیے, ایک ہی کیس میں ایک ابتدائی قسم کا فیصلہ آیا تھا, وہ سوئس منی لانڈرنگ کیس. وہاں ایک میجسٹریٹ نے انکوائری کی اور فیصلہ کیا کہ اتنی ایویڈنس ہے ان کے پاس جس کے بیسس کے اوپر وہ کیس اب ٹرائل پہ جا سکتا ہے. مگر اور اس وہ جو سوئس میجسٹریٹ, وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جن کو ٹرائی کرنا چاہیے, یہ چارجز جو ہیں ان کے اندر وزن ہے. اور وہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اس بیسس پہ کیا تھا جس بیسس پہ پاکستان حکومت نے, مشرف کی حکومت نے ان کو ایویڈنس پرووائڈ کی تھی, منی لانڈرنگ کی ایویڈنس پرووائڈ کی تھی, تو انہوں نے یہ ڈیٹرمن کیا تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ اپیل میں چلی گئی. اپیل ابھی جاری تھی کہ یہ نئی حکومت آ گئی اور این آر او کے تحت وہ وڈرا کر لیا. اب وہ کیس ختم ہو چکا ہے. اب یہاں ایویڈنس پھر سے اکٹھی کر کے ان کے پاس جانا پڑے گا اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ان کا قانون الاؤ کرتا ہے کہ کیس کو, جو کیس ختم ہو چکا ہو اس کو پھر ری اوپن کرنے کے لیے کہ نہیں. اس لیے وہ ایک کیس تھا, وہ کوئی کنوکشن نہیں ہوئی تھی, وہاں ٹرائل ہونی تھی, اس کی پریلیمنری انکوائری ہو چکی تھی, اور اس کی بیس یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ایویڈنس اکٹھی کی تھی بے نظیر بھٹو کے خلاف. نہیں, وہ آپ کی حکومت نے ان کو ایویڈنس دی تھی, جو اب آپ کی حکومت نے ایویڈنس وڈرا کر لی. سیٹھی صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین, کل کے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ زرداری صاحب
کے سامنے اس وقت اس ورڈکٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کون سے سناریوز ہیں؟ زرداری صاحب کیا اس وقت بالکل اس دورائے پر کھڑے ہیں جہاں پر ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے؟ ڈز ہی ہیو اے وے آؤٹ؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پر اس کیوس اس پریشانی سے نکل سکیں گے؟ یہ جاننے کے لیے کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.